قومیں محض جغرافیے سے معرض وجود میں نہیں آتی، ایک نظریے، ایک خواب اور ایک مشن سے بنتی ہیں۔ وطن عزیز پاکستان کا مبارک وجود ہی عالم اسلام کے لیے ایک نعمت غیر مترکبہ سے کم نہیں تھا، کیونکہ یہ واحد مسلم ملک ہے جو عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر دنیا کے نقشے پر ظہور پذیر ہوا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی تحریک جہاد دراصل اس فکری، روحانی اور عملی جد و جہد کا پیش خیمہ تھا جس نے بعد میں تحریک آزادی اور بالآخر قیام پاکستان کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ ان کا جہاد صرف عسکری معرکہ نہیں تھا، بلکہ بر صغیر کے مسلمانوں میں غیرت ایمانی، دینی خود مختاری، سیاسی شعور اور اجتماعی بیداری کی ایسی لہر پیدا کر گیا جس نے غلام قوم کو آزادی کی راہ دکھائی۔ اسی طرح 1857 کی جنگ آزادی یوں ظاہری اور فوری فتح پر منتج نہ ہو سکی، مگر اس نے بر صغیر کے مسلمانوں کے سیاسی، فکری اور قومی شعور میں ایک گہرا انقلاب پیدا کیا۔ یہ ناکامی دراصل ایک نئے دور کا آغاز ثابت ہوئی۔ مسلمانوں نے محسوس کیا کہ صرف جذباتی یا غیر منظم مزاحمت آزادی کا راستہ نہیں بن سکتی، چنانچہ انہوں نے اپنی بقا کے لیے تعلیم، تنظیم اور سیاسی جمہوری جد و جہد کی راہیں تلاش کیں۔ 1857 کے بعد مسلمانوں کی قومیت کا احساس مضبوط ہوا۔ انہوں نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے علیحدہ سیاسی طاقت کی ضرورت محسوس کی، جس کا عملی اظہار مسلم لیگ کے قیام، دو قومی نظریے کی تشکیل اور بالآخر تحریک پاکستان میں ہوا۔ یوں 1857 کی جنگ آزادی نے شکست کے بجائے مسلمانوں کے لیے آزادی کی نئی راہیں کھولیں، اور یہی راستے آخر کار پاکستان کے قیام کے لیے ممد و معاون ثابت ہوئے۔ بر صغیر کے مسلمانوں کی شناخت اپنی تہذیب، ثقافت، زبان اور تاریخ سے رقم تھی۔ مصور پاکستان علامہ اقبال کا قول خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی اس کی عکاسی کرتا ہے۔ اس جداگانہ قومیت نے ہی دو قومی نظریے کو جنم دیا۔ ہندو اکثریت کا بڑھتا غلبہ، کانگریس کی تنگ نظری، نہرو رپورٹ، ہندو مہاسبھا کے بیانات، سب عوامل نے مسلمانوں کو باور کرایا کہ اس خطے میں، اسی جغرافیائی تقسیم میں ان کے حقوق محفوظ نہ ہوں گے۔ یہیں سے تصور پاکستان ابھرا۔ اقبال کا تصور، قائد اعظم کی حکمت اور آل انڈیا مسلم لیگ کا سیاسی کردار، یہ سب تاریخ کا رخ موڑنے لگے۔ 1937 کی کانگریسی وزارتیں مسلمانوں کے لیے ایک آنکھیں کھول دینے والا تجربہ تھیں۔ مسلمانوں کو اپنی جداگانہ سیاسی بقا کا احساس مزید گہرا ہوا۔ قائد اعظم نے ہندو توا کے گھٹیا ذہن کو بھانپ لیا تھا۔ مسلم لیگ متحد ہوئی، قرارداد لاہور 1940 منظور ہوئی اور مطالبہ پاکستان ایک غیر متزلزل تحریک بن گیا۔ ایک طویل جد و جہد کے بعد بالآخر پاکستان بن گیا۔ 14 اگست 1947 یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے۔ آپ کو پاکستان مبارک۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے، مگر مشکلات کے پہاڑ نوزائیدہ ریاست کے سامنے تھے۔ نوخیز پاکستان کو اندرونی کمزوریوں، بیرونی سازشوں اور خطے کی دشمنی نے گھیر لیا۔ ہندو توا کی سوچ پاکستان کی بقا کو ابتدا سے ہی چیلنج کرتی رہی تاکہ اس نئی ریاست کو پنپنے ہی نہ دیا جائے اور اسے تناور درخت بننے سے پہلے ہی کاٹ کر رکھ دیا جائے۔ مگر جس ذات کے امر سے یہ ریاست خداداد معرض وجود میں آئی تھی، اس ذات نے طوفانوں اور آندھیوں میں اس کو گرنے نہ دیا، دشمن کی ہر چال اور ہر کاری وار سے محفوظ رکھا۔ 1965 کی جنگ میں پاکستان نے اپنے سے 7 گنا بڑے دشمن کو شکست دے کر یہ باور کیا۔ ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ ہمارے دلوں میں ایمان اور یقین محکم ہے اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم سچائی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم پورے اتحاد اور عزم کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے کہ فتح ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔ کہ اللہ کا یہ اصول کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ
اب بھی صادق آتا ہے کہ اللہ کے لیے ڈٹ جانے والے کتنے ہی قلیل گروہ کیوں نہ ہوں، بھاری بھرکم اور بڑے گروہ پر غالب آتے ہیں۔ بہرحال یہ سرگودا کے ہوائی اڈے کے ارد گرد ہائی ٹینشن وائرز ہیں، ان کی تقریباً 100-200 فیٹ ہوتے ہیں، تو ایک ان میں سے جہاز کلائم کیا، اس کو میں نے میزائل مارا اور اس کے جہاز کے ارد گرد آگ لگی ہوئی ہے۔ چناب کو عبور کر کے دیکھا وہ 4 جہاز بہت نیچے پرواز کر رہے تھے، ایک ہی رخ میں مڑے تو وہ چاروں ایک ٹرن میں ایک ہی دائرے میں ٹرننگ کرنے لگے، ایک ٹرن میں وہ چاروں جہاز اللہ کے وجہ سے مار گرا دیے۔ 65 کی جنگ میں ثابت ہوا کہ وسائل کی قلت کے باوجود جذبہ ایمانی کے ساتھ خود سے بڑے دشمن کو زیر کیا جا سکتا ہے۔ افسوس، صد افسوس کہ مقتدرہ کی خود غرضیوں اور سیاستدانوں کے ذاتی مفادات نے 1971 میں سکوت ڈھاکہ کے سانحے کو جنم دیا۔ سانحہ اس لیے رونما ہوا کہ اصل نظریہ پاکستان سے روگردانی کر کے ذاتی مفادات کو ترجیح دی جانے لگی۔ یوں عالم اسلام سب سے بڑے مسلم ملک سے محروم ہو گیا۔ Now the present reality is that a new country, a new state has come into being. Its name is Bangladesh. معاملہ یہیں تک نہیں ٹھہرا، ازلی دشمن وطن عزیز کے باقی ماندہ وجود کو ختم کرنے کی باتیں کرنے لگا۔ عالمی قوتوں کے لیے بھی کلمے کی بنیاد پر بننے والا خطہ ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ بھارت نے 18 مئی 1974 کو ایٹمی تجربہ کر کے باقی ماندہ زخمی پاکستان کی سالمیت کو شدید خطرے میں ڈال دیا۔ یوں خدا نخواستہ پاکستان کو نقشے سے مٹا دینے کی باتیں ہونے لگیں۔ بھارت کی طرف سے ایٹمی تجربے کے بعد پاکستان کے پاس کوئی راستہ نہ تھا۔ قوم نے قربانیاں دیں، گھاس کھائیں گے، ایٹم بم بنائیں گے والی مثال حقیقت بنی اور پاکستان نے ایٹمی طاقت بننے کا فیصلہ کیا۔ ادھر سوویت یونین کا افغانستان کے راستے گرم پانیوں تک پہنچنے کا خواب پاکستان کی سالمیت کے لیے نئے چیلنجز لیے ازدھے کے مانند منہ کھولے کھڑا تھا۔ اللہ کی مدد سے پاکستان نے دنیا کی سپر طاقت کو پاش پاش کر دیا۔ یوں نہ صرف یہ خطرہ ٹل گیا بلکہ وسطی ایشیا میں نصف درجن کے قریب مسلم ریاستیں وجود میں آئیں۔ ساتھ ساتھ ایٹمی طاقت بن کر بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کا مشکل سفر جاری رہا۔ Negative. We are not in competition with India, but we love our freedom and we love our autonomy, and we will not allow India to bully us. Now that does not mean that we should have a bomb. اللہ کی توفیق سے یہ سنگ میل بھی عبور ہوا اور پھر دنیا کی پہلی اسلامی ایٹمی قوت کے طور پر پاکستان نے تاریخ میں اپنا نام رقم کیا۔ تجربات سے پہلے 3:16 پر چاغی کے صحرائی علاقے میں زیر زمین یکے بعد دیگرے کیے گئے۔ 11 ستمبر 2001 کے واقعے نے عالمی سیاست کا نقشہ بدل دیا۔ امریکی وار آن ٹیرر کے رد عمل میں دہشت گردی، تکفیر اور خروج کے فتنوں نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ان فتنوں کا وطن عزیز پر سب سے زیادہ اثر پڑا۔ پاکستان مسلسل آزمائشوں کا محور بنا رہا۔ ایک عرصے سے ہندوتوا کی مسلم دشمنی ریاستی پالیسی کا حصہ بن چکی ہے۔ بابری مسجد کی شہادت اسی نفرت کی علامت تھی جسے منظم طور پر اسلام دشمنی کے نظریے پر پروان چڑھایا گیا۔ سرکاری پشت پناہی کے ساتھ اسے شہید کیا گیا۔ اس کے بعد اسی مقام پر رام مندر کی تعمیر نے ثابت کر دیا کہ بھارت میں مذہبی آزادی، انصاف اور اقلیتوں کے حقوق ہندوتوا کے جنون کے سامنے بے حیثیت ہو چکے ہیں۔ This is not Palestine's occupied West Bank. These are Muslim neighborhoods in India. In recent years, demolitions like these have become a political hallmark of India's BJP government. Bulldozers roll through streets, walls are marked in paint, families watch helplessly. سچ بولتے تھے تو یہی وجہ ہے، مسلم ہونے کی ہی وجہ سے ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ گجرات فسادات تو اس تعصب کی کھلی دہشت گردی تھے جہاں مسلمانوں کو سرکاری سرپرستی میں قتل کیا گیا اور مجرموں کو سزا نہیں، سیاسی ترقیاں ملی۔ تو اس کو پارٹی کے سامنے مسجد ہے، اس کے ساتھ پہ ایک کھڈا بھی ہے بہت بڑا، وہاں میدان میں سب کو مارا اور ہم نے 7 بجے فون کر کے گृह منتری کو بتا دیا تھا اور جگدیپ بھائی کو بھی بتا دیا تھا کہ اتنے لوگ مرے ہیں، آپ اب سنبھال لینا۔ انہوں نے
बच्चों को औरतों को कायदे से काटा है, किसी को नहीं छोड़ा, पनपने नहीं चाहिए। मैं तो आज भी बोलता हूँ कि कुछ भी हो, लेडीज हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, काटने से कुछ, मारो काटो जलाना। भारत का मौजूदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी, जिसे मुसलमानों को जलाने और काटने की वजह से दुनिया गुजरात के कसाब के तौर पर जानती है, उसे मुल्क का सरबराह बना दिया गया। यही हिंदू तवा अब पाकिस्तान दुश्मनी को बाकायदा रियासती अकीदा बना चुका है। सरहदी शरंगेजी, आलमी सतह पर प्रोपेगेंडा, कश्मीर में मजालिम और पाकिस्तान के खिलाफ हर फॉरम पर दुश्मनी इसी एजेंडे का हिस्सा हैं। लेकिन अब ये खतरा सिर्फ भारतीय मुसलमानों या पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहा। हिंदू तवा की शिद्दत पसंदी पूरे आलम इस्लाम के लिए खतरा बनती जा रही है। मुस्लिम ममालिक के खिलाफ जहरीला बयानिया, OIC में मुदाखलत, खलीजी मुल्कों में इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा और भारत के अंदर इस्लामोफोबिया की रियासती सरपरस्ती, ये सब इस हिंदू तवा नजरिए के आलमी अज़ाइम की वाज़ेह निशानियां हैं। दर हकीकत हिंदू तवा की मुस्लिम दुश्मनी, पाकिस्तान दुश्मनी और इस्लाम दुश्मनी एक ही फुस्ताई मंसूबे के 3 रुख हैं जो पूरे खित्ते और आलम इस्लाम के लिए शदीद खतरा बनते जा रहे हैं। भारतीय मीडिया, थिंक टैंक्स और सिफारती लाबियां मगरबी मुल्कों में इस्लामोफोबिया के बयानिए को बढ़ाने में सरगर्म किरदार अदा कर रही हैं। मुसलमान ममालिक के खिलाफ जहरीली रिपोर्टें और गुमराह कुन मवाद फैलाया जा रहा है। मगर अज़ली दुश्मन भारत ने पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिशें जारी रखीं। भारत ने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। वतन अजीज़ में धमाकों और खुदकुश हमलों से मुल्क गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की। पाकिस्तान के माशी हब कराची और सिंध में बदअमनी, भत्ताखोरी, इग़वा बराए तवान करने वाले अनासर के ताने बाने भारत में मौजूद हिंदू तवा को प्रमोट करने वाली एजेंसियों और इदारों से मिलते थे। Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. मुल्क में जासूसी, दहशतगर्दी, प्रोपेगेंडा, डिसइंफॉर्मेशन, अलगरज दुनिया भर में पाकिस्तान के इमेज को खराब करने और धुंधला करने के लिए घटिया कोशिशें जारी हैं। मकबूजा कश्मीर पर भारत का नाजायज कब्जा और उसे बरकरार रखने के लिए कश्मीरियों पर तसलसल से जुल्म और जबर, कश्मीर से बहते पाकिस्तान की सरजमीन को सैराब करते दरियाओं का रुख मोड़कर और उन पर डैम बनाकर पाकिस्तान को खुश्क साली से दो चार करना, सारे हथकंडे चलते रहे। दरवाजा खोलो, तुम्हारी जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है। हिंदुस्तान की जमहूरियत का उसका जनाजा निकल रहा है। और इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं। इस्लाम की बुनियाद पर, ईमान की बुनियाद पर, कुरान की दावत पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बुनियाद पर हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। आज तकरीबन 4 साल के बाद काफी बार कोशिश की इस मुर्दमखेज बस्ती में आने की, काफी बार कोशिश की इस दीन परस्त वादी में, इस इलाके में आने की, लेकिन भारत की सरकार और उनकी बीजेपी और PDP की मुश्तरका सरकार जिसको नागपुर वाले चलाते हैं, PDP का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है। PDP का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है। कभी भी यहाँ मौका नहीं दिया आने का, या तो रास्ते में रुकाते थे या घरों में नजरबंद करते थे। 2 ही दिन हो गए मुझे बाहर आए हुए घर की खाना नजरबंदी से। वो कश्मीर हमारा है, जिस कश्मीर को खून से सींचा, वो कश्मीर हमारा है। RSS का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है। RSS का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है। कश्मीर को खून से सींचा, वो कश्मीर हमारा है।
आजादी, अरे चीख के बोलो आजादी, अरे यारा बोलो आजादी, जब बहन से पूछो आजादी तो अश्मत बोली आजादी, या रूस से पूछो आजादी तो गैरत बोली आजादी, तो गैरत बोली आजादी, तो या रूस से पूछो आजादी तो गैरत बोली आजादी, जब दरिया पूछो आजादी तो लहरें बोली आजादी, जब मान से पूछो आजादी तो ममता बोली आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने कौमी मफाद की खातिर भारत के हर जुल्म और ज्यादती को आश्कार किया। भारत ने कश्मीर की आज़ादी की तहरीक को सबुताज करने के लिए हमेशा हथकंडों का सहारा लिया। पहलगाम जैसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन डिजाइन किया। वाक़या का इल्जाम हस्बे साबिक हमेशा की तरह पाकिस्तान पर लगा दिया गया। This time around, there are reports coming in of 4 tourists who have been targeted. They've been attacked by the terrorists in Pahalgam. Well, telltale signs of Pakistan's involvement is now emerging behind the Pahalgam terror attack. This confirmation is clear now that there were Pakistani terrorists. Pakistan is not willing to digest that so much improvement has taken place in Jammu and Kashmir. साथ फैसला भी कर लिया कि पाकिस्तान को इसका सबक सिखाया जाएगा। मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। भारतीय अफवाज के पाकिस्तान पर हमले का अफवाज पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दिया कि वो तारीख का हिस्सा बन गया। Today on 10th May at the time of Alhamdulillah, नारे अल्लाह भारत के जंगी जुनून के इलाज के लिए अफवाज पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस। फजर की अजान के साथ ही भारतीय फौजी तंसीबात पर फतह मिसाइल की यलगार। ब्राह्मोस मिसाइल्स के 2 अड्डे, भिम्बर गली में ब्रिगेड हेडक्वार्टर शोलों में घिर गया। भटिंडा, बलवारा, उधमपुर, अखनौर और जम्मू समेत 10 एयर बेसेस बर्बाद कर दी गईं। पाकिस्तानी JF-17 और हाइपर मिसाइल्स ने आदमपुर में $1.5 अरब का S-400 सिस्टम तबाह कर दिया। राजौरी में दहशतगर्दी के ठिकानों और कंट्रोल लाइन पर दुश्मन की दर्जनों पोस्टें ढेर कर दी गईं। पाकफौज ने चंद ही घंटों में दुश्मन की कमर तोड़ कर रख दी। भारतीय फौजियों की बड़ी तादाद मारी गई। पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायुसेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया। मोदी और उसकी फौज को दुनिया भर में रुस्वाई और जिल्लत का सामना हुआ। Pakistan says the country has launched a retaliatory military operation against India. Operation Bunyan-ul-Marsus, which translates to a firm wall of lead, is targeting military facilities in India. We have seen this pattern of strikes in the morning, then retaliatory strikes at night. It is hard to imagine from this moment where I stand that New Delhi won't want to respond. Pakistan's army said an eye for an eye. It claimed that this counter-offensive is ongoing and that it's targeting air bases in India from which missiles have been launched. Just after morning prayers, there were series of loud explosions were heard across Jammu and Kashmir, including Uri, Nagrota, Jammu, Udhampur, as well as the major cities of Srinagar and Jammu. Pakistan decided to launch a massive retaliation that included fixed-wing aircraft as well as drones and also cyber attacks. They hit 8 air bases inside of India and Indian-controlled Kashmir. Important distinction, these are India proper as well as in Indian-controlled Kashmir. And those air bases, one of them they say that they've hit a sophisticated air defense system, and another one that they say that they've taken out a missile storage. Pakistan's military says the strikes are in retaliation for what it calls Indian aggression.
Islamabad claims it has hit multiple military targets near the line of control. پاکستان اور اس کی پروفیشنل عسکری مہارت کا لوہا دنیا نے تسلیم کیا. 7 planes were shot down. 7 brand new beautiful planes were shot down. And پاکستان نے دفاعی محاذ پر دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا. خطے میں عسکری قوت کے طور پر خود کو منوایا. پاکستان نے بھارت پر ہی حملہ کرنا شروع کر دیا. دنیا بھر کی طاقتیں پاک افواج کے ساتھ دفاعی روابط رکھنا باعث شرف تصور کرنے لگیں. امریکہ، چین اور مغربی ممالک بیک وقت پاکستان کے ساتھ منسلک ہوئے. یوں جغرافک اور اسٹریٹجک اہمیت کے حامل کے طور پر ایک نیا پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا. دنیا ایک فاتح پاکستان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے میں فخر محسوس کرنے لگی. بھارت کی معاشی عسکری طاقت کا غبارہ بیچ چوراہے پھٹ گیا. Pakistan claims 6 Indian jets were downed. Is it correct in that estimate? That is not information which I said is important. What is important is why they were down. That is more important for us. And what did we do after that? That's more important. میدان سیاست پر نظر دوڑائیں تو پاکستان کی سیاسی فضا ایک ایسے موڑ پر آ پہنچی تھی جہاں نظریاتی انحراف تھا. ملک کی سیاست پر اشرافیہ اور جاگیرداروں کا غلبہ تھا. سیاست اور اقتدار چند خاندانوں اور افراد کے ہاتھ کا کھلونا بن گیا تھا. گزشتہ دہائیوں میں سیاست بتدریج اشرافیہ کی جاگیر بنتی گئی. عام آدمی کی زندگی مہنگائی، بد امنی، بے روزگاری اور انتظامی ناانصافی نے اس حد تک اجیرن کر دی کہ اس کا سیاست سے یقین ہی اٹھ گیا. نظریہ پاکستان سے روگردانی اور قومی نصب العین سے دوری نے یہ احساس گہرا کر دیا کہ ملک کو ایک ایسی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے جو اپنی بنیاد خدمت، اتحاد اور نظریہ پاکستان پر رکھے. ایسے ماحول میں ملک کے طول و عرض میں خدمت خلق میں سرگرم محب وطن پاکستانی جیسے خالد مسعود سندھو، سیف اللہ قصوری، حافظ طلحہ سعید اور ان کے رفقا نے محسوس کیا کہ محض فلاحی سرگرمیاں کافی نہیں رہیں. قوم کو خدمت، اتحاد اور نظریاتی استحکام پر مبنی نئی سیاسی سمت دینے کی ضرورت ہے. بھوکوں کو کھانا کھلانے، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنے اور فرقہ وارانہ و لسانی اختلافات سے بالا تر ہو کر اتفاق و احترام کی فضا قائم کرنے کے لیے سیاسی سطح پر جد و جہد ناگزیر ہو گئی ہے. نتیجتاً مرکزی مسلم لیگ کا قیام دراصل اسی احساس ذمہ داری کا مظہر ہے. یہ جماعت اس عزم کے ساتھ سامنے آئی کہ قوم کی توجہ اصل دشمنوں کی پہچان، نظریہ پاکستان کے احیاء اور سیاست کو دوبارہ عوامی خدمت کا ذریعہ بنانے کی طرف مبذول کرائے. یوں مرکزی مسلم لیگ نے قوم کو درست سمت دکھانے کے لیے میدان سیاست میں قدم رکھا. مرکزی مسلم لیگ نے آل انڈیا مسلم لیگ کے نظریاتی مشن کو آگے بڑھانے کا بیڑا اٹھایا. قومی اتحاد کے لیے اجتماعات، یہ سب پاکستان کو ایک قوم بنانے کی تگ و دو ہے. نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے کہ سلوگن کے تحت پوری قوم کو نظریہ پاکستان سمجھانے کے لیے بھرپور جد و جہد اور تحریک کھڑی کی. قوم کے پیر و جوان، مرد و خواتین اور بچے بچے تک نظریہ پاکستان کا پیغام پہنچایا. سیاسی تفریق اور مذہبی منافرت کی خلیج کو ختم کرنے کے لیے خیبر سے کراچی تک ملک کے طول و عرض میں اتحاد امت کانفرنسز کا فقید البصال انعقاد کیا، جس میں محبت، برداشت، رواداری، احترام آدمیت سمیت اصلاحی پہلوؤں پر قوم کی تربیت کی. ہر سیاسی جماعت خود کو عوام کی خدمتگار اور بہی خواہ قرار دیتی ہے، مگر ان کے عمل اور کردار سے اس دعوے کی کم ہی تصدیق ہوتی ہے. مرکزی مسلم لیگ نے خدمت کو ہی اپنی سیاست کا مرکزی محور بنایا. قدرتی آفات کے وقت مرکزی مسلم لیگ نے بغیر کسی حکومتی وسائل کے فوری امدادی مشن چلائے. متاثرہ علاقوں میں خوراک، طبی سہولیات، خیمے، ریسکیو ٹیمیں اور بحالی کے پروگرام پارٹی کی انسان دوستی پالیسی کا واضح ثبوت ہیں. عوام نے عملی خدمت کو پارٹی کی حقیقی پہچان قرار دیا. 2025 کے سیلاب نے تاریخ کے سابقہ ریکارڈ توڑ دیے. بھارت کی طرف سے سیلابی پانی، کلاؤڈ برسٹ اور شدید بارشوں نے گلگت بلتستان، خیبر پی کے، پنجاب، سندھ اور بلوچستان سمیت ملک کے تقریباً ہر علاقے کو متاثر کیا. مرکزی مسلم لیگ نے اپنی روایات کو قائم رکھتے ہوئے الحمدللہ 2025 کے سیلاب میں سب پر سبقت لے جاتے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے اپنا کردار ادا کیا.
پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی KP کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں. پہلے روز سے ہی امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں. گلگت کے سیلاب سے متاثرہ علاقے گزر میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں. پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں. اسکردو، باجوڑ، بنیر، مینگورہ. مرکزی مسلم لیگ نے سندھ بھر کے کارکنان کو ممکنہ سیلابی صورتحال میں الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی ہے. سکھر میں اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کیا ہے، جبکہ مرکزی مسلم لیگ کے نوجوان کارکن سوات، بنیر اور گلگت میں متاثرین کی خدمت میں مصروف ہیں. پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی پنجاب کے سیلاب متاثرہ اضلاع میں امدادی سرگرمیاں جاری. دریائے راوی، لاہور، قصور، سیالکوٹ سمیت مرکزی مسلم لیگ کے رضاکار شہریوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر رہے ہیں. اس کا اندازہ ان بیان کردہ اعداد و شمار سے لگایا جا سکتا ہے. سیلاب میں ریسکیو آپریشن کے دوران 1,71,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا. 138 ریسکیو کشتیاں اور 16,000 سے زائد رضاکار اس مشن کا حصہ بنے. ریلیف کے مرحلے میں 25,000 سے زائد افراد کو 27 ٹینٹ ولیج قائم کر کے پناہ دی گئی. سیلاب متاثرہ علاقوں میں 40 لاکھ سے زائد پکے پکائے کھانے کے پیکٹ کی تقسیم. 1,28,000 سے زائد خشک راشن بیگز تقسیم کیے گئے. یوں سیلاب میں بے مثال خدمت اور ریسکیو سرگرمیوں سے عوام کا اعتماد جیتا. انٹرا پارٹی الیکشن کے ذریعے نوجوانوں اور کارکنوں میں سیاسی شعور پیدا کیا تاکہ مستقبل کی قیادت سیاسی اور نظریاتی بنیادوں پر کھڑی ہو سکے. ملک بھر میں UC سطح پر انٹرا پارٹی الیکشن میں عام کارکن کو موقع فراہم کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی صلاحیت کے مطابق علاقائی سطح پر علاقے کے عوام کے مسائل کو حل کرے. انٹرا پارٹی الیکشن کا یہ عمل اختیار کو نچلی سطح تک منتقل کرنے میں معاون ثابت ہوگا، جو کہ جمہوریت کا بنیادی تقاضا ہے. جمہوری اور سیاسی سوچ پروان چڑھتی ہے، عوام گراس روٹ لیول تک مستفید ہوتے ہیں، لوگوں کے مسائل اور محرومیوں کا مداوع ہوتا ہے. انٹرا پارٹی الیکشن اس سطح پر کسی بھی معاصر سیاسی جماعت میں نہیں دیکھا گیا. مرکزی مسلم لیگ آج اس لیے ضروری اور ناگزیر ہے کہ پہلے سے موجود روایتی سیاسی جماعتوں نے مفادات کی خاطر قوم کو تقسیم کیا، ریاست اور ملکی اداروں کو کمزور کر دیا. مگر اب ایک نئی تحریک مرکزی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے شروع ہو چکی ہے. وہ تحریک جو پوری پاکستانی قوم کو دوبارہ ایک صف میں لا کھڑا کرنا چاہتی ہے. انٹرا پارٹی الیکشن کے ساتھ جد و جہد کا نیا باب شروع ہو چکا ہے اور وقت قریب ہے کہ لا الہ الا اللہ کا پاکستان دوبارہ اپنی اصل روح کے ساتھ ابھرے گا انشاءاللہ. ریاست مدینہ کے دعوے اب وعدوں نہیں عملی صورت میں دکھائی دیں گے. انصاف، تعلیم کے مواقع سب کے لیے یکساں ہوں گے. مرکزی مسلم لیگ اس سلوگن کو صرف بیان ہی نہیں کرتی، اسے تعبیر سے تکمیل تک لے جانے کا عزم بھی رکھتی ہے. یہ سب پاکستان کو مضبوط، متحد اور نظریاتی اعتبار سے روشن مستقبل کی طرف لے جانے کی کوششوں کا حصہ ہے. یہ ملک صرف زمین کا ٹکڑا نہیں، یہ ایک خواب کی تعبیر ہے، اور جب تک نظریہ پاکستان زندہ ہے پاکستان بھی زندہ رہے گا. تعبیر سے تکمیل تک کا یہ عمل جاری ہے اور اللہ رب العزت کی توفیق سے جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ. پاکستان مرکزی مسلم لیگ.